السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 77 کا پارٹ 4 لے کر حاضر ہوئے ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ التمش خانزادہ سرد برفیلی رات میں بہتے دریا کے بیچوں بیچ بیٹھے دریا کے سرد پانی سے اپنے چہرے پر چھپاکے مار رہا تھا۔ سر سے بہتا خون بھی بہتے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلیوں کی اوٹ میں پانی بھرتے ہوئے اپنے بالوں کو بھگونے لگا۔ اس کی شال کندھے سے ڈھلکی ہوئی دریا کے پانی کو چھو رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے تھپڑ اس کی انا سہن نہ کر پا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا زاویار خانزادہ کا ایکٹ جائز تھا۔ وہ خود زاویار خانزادہ کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ جب بات عزت پر آ جائے تو سامنے والے کی جان بھی لے جائے کم ہوتا ہے۔ اگر اس طرح زمر خان اس سے دو مردوں کے درمیان بند کمرے میں ملتی تو وہ زمر خان کے ساتھ ان مردوں کی بھی جان لے لیتا۔ زاویار خانزادہ کے ایکٹ کو جائز مانتے ہوئے بھی اس کی عزت نفس کو گہری چوٹ پہنچی تھی۔ وہ اپنے ایکٹ کو بھی کسی طور پر صحیح نہیں مانتا تھا۔ اس کا عائش ملک پر کوئی حق نہیں تھا وہ کوئی بھی سوال و جواب کرتا، مگر وہ عائش کو شیر خان کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر خود پر قابو نہ پا سکا تھا۔ وہ شیر خان کے بہت قریب کھڑے سے زاویار خانزادہ کے پناہوں سے بھاگنے کے لیے مدد مانگ رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھتے بھی خود پر قابو پا جاتا۔ وہ اگر کچھ دیر پہلے شیر خان کی سچائی اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیتا، اسے شیر خان پر شک یہاں آتے ہی ہو گیا تھا۔ آج رات کاٹیج سے اکیلا آتا دیکھ کر التمش خانزادہ ٹھٹکا تھا۔ زاویار کے بغیر وہ کیسے تنہا آ سکتا تھا؟ وہ شیر خان کی حویلی میں داخل ہوتے اس کے کمرے میں گیا تھا۔ اس وقت سبھی داؤد خان اور نور جہاں کی شادی کی رسومات نبھانے اس وقت ساتھ والی حویلی میں تھے، اس لیے کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ شیر خان کے کمرے میں موجود اس کا لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے وہ اس کا پاس ورڈ لگانے لگا۔ وہ اپنی طرف سے کافی ٹرائی کرتا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی چھٹی حص نے اسے عائش ملک کا پاس ورڈ لگانے کو کہا تھا۔ شیر خان زاویار سے حسد کرتا۔ وہ بخوبی جانتا تھا حسد کرنے والا انسان اس سے حسد کرے اس کے لمحہ لمحہ خبر رکھتا تھا۔ زاویار کا کاٹیج میں ٹھہرنا اور شیر خان کا اکیلے آنا اس کے دماغ میں صرف عائش ملک کا نام ہی بجلی کی طرح گوندا تھا۔ وہی پاس ورڈ کریکٹ تھا۔ بمشکل ہی خود پر قابو پاتے مختلف فولڈرز دیکھنے لگا۔ عشق نام کے فولڈر کو کھولتے التمش خانزادہ کو اپنا خون رگوں میں اتنی تیزی سے بھڑکتا ہوا محسوس ہونے لگا وہ شریانوں کو چیرتا باہر آ جائے گا۔ عائش ملک کے بے حد خوبصورت سٹائلش پوز تصویروں کی صورت میں اس کے فولڈرز میں موجود تھے۔ اسے وہیں سے پتہ چلا شاہویر ملک عائش ملک کا منگیتر تھا۔ شاہویر ملک کے بارے میں بھی اس نے کچھ انفارمیشن اکٹھی کر رکھی تھی۔ وہ میجر شاہویر ملک تھا جو اس وقت کسی محاذ پر تھا، اس لیے عائش ملک کے ونی میں ہونے سے شاید بے خبر تھا، ورنہ تصویروں میں اس کی شاندار پرسنالٹی دیکھ کر پتہ چل رہا تھا وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ وہ اسی لمحے لیپ ٹاپ بند کرتے غصے سے بھڑکتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ عائش ملک کو صرف جوڑے میں بنا سنورا جان محمد کی حویلی کے پچھلی سائڈ پر جاتے دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑا یہ دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک وہاں کھڑے خود پر قابو پاتا رہا تھا، مگر وہ عورت زاویار خانزادہ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، خون میں شرارے دوڑ رہے تھے۔ زاویار خانزادہ کو کوئی دھوکہ دے اسے بیوقوف بنائے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ سب کے سامنے آنسو نہیں بہاتا تھا، مگر وہ جانتا تھا ارتضیٰ کا غم اسے اندر سے کھائے جاتا ہے۔ وہ جابر تھا، ظالم بھی تھا، یہی اس کی فطرت تھی۔ وہ سردار تھا، اس میں سختی شروع سے ہی تھی، مگر وہ اپنے کچھ رشتوں کے لیے بہت نرم تھا، اور رشتہ تھا ارتضیٰ خان، جس کے سامنے وہ اپنی نگاہیں تک جھکا لیتا تھا۔ وہ خود کہتا، وہ خاموشی سے سن لیتا تھا۔ ارتضیٰ خان نے کتنی بار سب کے سامنے اس کے فیصلوں پر آواز اٹھائی تھی، جو تحمل سے برداشت کرتا تھا، یعنی محبت کے معاملے میں زاویار خانزادہ سر جھکانے والوں میں سے تھا۔ زاویار خانزادہ سے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا تھا۔ وہ ظالم جابر انسان قہر بن کر خود غرض قاتلوں پر نہ ٹوٹتا۔ اگر وہ اذان ملک کو مار دیتا تو شاید زاویار خانزادہ کے دل میں ارتضیٰ خان کا غم اس کے وجود میں دہکتا ناسور بنتا۔ وہ خود جب سوچتا ارتضیٰ کا قاتل اعزاد ہے تو اسے اپنے بدن پر کھولتا پانی گرتا محسوس ہوتا تھا۔ اور اب عائش ملک آخر کیا چاہتی تھی؟ کیوں زاویار سے زندہ رہنے کا غرور چھیننا چاہتی تھی؟ کوئی بھی اسے شیر خان سے ملتے دیکھ لیتا تو کیا کیا الزامات نہ لگتے۔ وہ یہ سوچتے عائش ملک کے پیچھے آیا تھا، مگر اسے شیر خان کے اتنا قریب دیکھ کے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ عائش ملک اس کے نزدیک ایک خود غرض عورت تھی، اسے اس پر کوئی ترس نہ ہمدردی تھی۔ وہ اسے صرف نوٹ کی
नौटंकी बाज औरत लगी थी। इसकी आंखों से निकलते आंसू इसे झूठे लगते थे। अगर जावियार खानजादा से शेर खान के इतने करीब खड़े देख लेता तो क्या करता? क्या वह इस तकलीफ से न गुजरता जो एक मर्द अपनी बीवी को रात की तन्हाई में किसी गैर मर्द के करीब देखते सहन कर सकता था? वो चाहकर भी जावियार खानजादा को शाहवीर मलिक और शेर खान का सच न बता सकता था। वो जावियार खानजादा को तकलीफ नहीं दे सकता था, ना इसकी झुकी निगाहें देख सकता था। मगर अब बहुत हो गया था। वो मजीद जावियार खानजादा के साथ काम नहीं कर सकता था। इसके लिए वो अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं कर सकता था। इसका जुर्म वफादारी ठहरी थी या फिर गुर्बत, वो नहीं जानता था। मगर इस बार इसकी इज्जत नफ्स से ज्यादा खानजादा के साथ रहने नहीं दे रही थी। वो इसके थप्पड़ मार सहन कर लेता था, मगर इसका सर्द सर्द रवैया वो कब से बर्दाश्त कर रहा था। वो जिमर खान को इसके निकाह में देने के बाद पछता रहा था। वो इस्तज़ाइया हंसते हुए अपने चेहरे पर पानी की छींटें तेजी से मारने लगा। चेहरा बर्फीले पानी और जब से बेतहाशा सुर्ख हो रहा था। क्या इसे इस पर यकीन नहीं था? वो सिमर खान की खुशी के लिए खुद को भी बेच सकता था। फिर वो क्यों इस पर एतबार नहीं कर पा रहा था? चांद की रोशनी में से दरिया के पानी में अपना अक्स नजर आया था। वो चौंका था। दूसरे लम्हे इसके चेहरे पर तल्ख हंसी थी। वो इसकी पहचान से खार खाता था। वो अपने अक्स को देखकर कर्व से हंसता जा रहा था। वल्तमिश इसके पास बाप का नाम ही न था। वो कैसे अपनी सोसाइटी में इसे जमर खान के शौहर के नाम से मुतारिफ करवाता? तो मगरूर जालिम जावियार खानजादा को इसकी पहचान पछतावे में मुब्तला कर रही थी। वो आज भी सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, अपनी साख, अपनी इज्जत, अपना मर्तबा। वो तल्खी से अपने चेहरे को शॉल से पोंछते खड़ा हुआ। सरदार जावियार खानजादा, अल्तमिश खानजादा को अपने इश्क से तुमसे कहीं ज्यादा अपनी खोखली पहचान ज्यादा अजीज है, जिसने मेरी माँ के पेट में मुझे अपना खून मानने से इनकार कर दिया। मैं कभी इस इंसान के नाम को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। सुना तुमने कभी नहीं? वो दर्द और कर्ब से आसमान की तरफ देखते चीख उठा था। आह! वो दर्द और कर्ब से चीख रहा था। इसकी ब्राउन आंखों से आंसू ज़ारों कतार बरस रहे थे। वो चीखता ना तो इसका दिल फट जाता। अपने बाप के नाम के बगैर इस अपना वजूद गाली लगता था। मगर कैसे? वो इंसान का नाम अपने नाम के साथ लगाता जिसकी वजह से इसका हर लम्हा अजियत की राख था। इसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो साबित करे वो इसी इंसान का खून है। मगर वह इसकी तरफ थूकना भी पसंद नहीं करता। खुद जाके इसकी शक्ल देखता, वो अपनी आंखें अपने बाजू से मसलते हुए तेज तेज कदम फलांगते हुए जावियार की दी हुई गाड़ी की तरफ आया। अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकालते वो बोनट पर रखते अपनी सुर्ख आंखें बाजू से बुरी तरह मसलते हुए गहरी रात की धुंध में गुम हो गया था। पहाड़ी सुबह की ठंडक लिए सफेदी की किरणें तिरछी खिड़की से ब्लाइंड की ओर से कमरे में उतर रही थी। शबनम से भीगा विंडो का शीशा चमक रहा था। कमरे में पहले से चुभती रोशनी थी, मगर पहाड़ों की बर्फीली सुबह कहर बनकर एक बार फिर से रोशनी में ढलने लगी थी। जावियार खानजादा ने नीम व बोझल आंखों से होश में आते छत में लगे फानूस की रोशनियों को देखा, जो रात की तरह अभी भी इसकी आंखों को चुभ रही थी। जावियार खानजादा ने दोनों हाथों से सर को जकड़ा। सर में उठती तीसों ने जैसे दिमाग की रग रग को चीर डाला था। इसकी जिंदगी में कभी हराम मशरूब को हाथ न लगाया, मगर कल रात इसे जबरदस्ती ऐसा कुछ पिलाया गया जो अंदर से लहू तक को जला दे। शराब सादा न थी, अल्कोहल बहुत स्ट्रांग थी। अगर वह जावियार खानजादा न होता, मजबूत साफ फौलादी बर्दाश्त का मालिक न होता, तो शायद अभी तक बेहोश पड़ा होता। मगर अब वो होश में आ रहा था, मगर सर में दर्द की टीसें उठ रही थी। ठंडी जमीन पर बैठते इसने अपना चकराता सर थाम कर गर्दन पीछे की और सोफे की पुष्ट से टिका दी। सर्द फर्श ने इसकी हड्डियों तक कपकपी उतार दी थी और कमरे के सर्द फिजाएं जैसे खून को रगों में जमा दिया था। अगर इसके बदन में अब भी अल्कोहल की हरारत बाकी न होती तो यकीनन अब तक इसका जिस्म इस ठंडे फर्श पर पुख्ता बना रहता, तख्ता बना होता। जावियार खानजादा अपनी सुर्ख आंखें उंगलियों से मसलते खुद को मुकम्मल तौर पर बेदार करने लगा। यकदम इसके दिमाग को बुरी तरह झटका लगा था। जावियार खानजादा ने कमरे में चारों तरफ निगाहें दौड़ाई, वो कहीं नहीं थी। जावियार खानजादा हड़बड़ाते हुए सीधा होकर बैठा। एक लहजे को इसके पूर पूर में खौफ समाया था। वो कहाँ चली गई थी? इसका दिल पहलू में अनजाने खौफ से धड़क उठा था। वो अपने चकराते सर को थाम गया। सर में धमाके से हो रहे थे। आयश, वो जेरे लब बड़बड़ाया था। रात का एक एक मंजर इसकी निगाहों के सामने आया था, मगर यहाँ बहुत सर्दी है। इसकी भीगी आवाज में समातों में उतरी थी। वो बेचैन होते जमीन से उठते तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वॉशरूम का दरवाजा खोलते इसके कदम साकत हुए थे। वो सामने ही दीवार के साथ टेक लगाए सो रही थी। इसकी इसके कद जोड़ इसके कद जूड़ा ढीला होता कंधे तक ढलका हुआ था। इसके ढीले
جوڑے کی لٹیں نکلتے اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، مٹا مٹا میک اپ، اب گالوں پر آنسو کی لکیر ابھی تک واضح تھی، گلاب پنکھڑیوں جیسے نرم لبوں پر سرخ رنگ کی گہری لپسٹک بھی ابھی بھی موجود تھی، ویسے سوتے ہوئے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک اسے دیکھے گیا تھا، سانسیں گہری ہوئی تھی، اس نازک خوبصورت وجود کے کندھوں سے میکسی ڈھلکی ہوئی تھی، بیک کی زپ اس نے بند نہیں کی تھی، اس کی میکسی کے اندر ریڈ نیٹ کا بلاؤز بھی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے اپنی نگاہیں چرا گیا، اس کے بکھرے بالوں بکھرے حلیے کا وہی تو ذمہ دار تھا، کتنی بے رحمی سے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا۔ وہ درد سے سسک پڑی تھی، زاویار کی سرخ نگاہیں اب اس کی گردن میں پہنے چوکر پر تھی، وہ ان میں لٹکے پتھروں کو غور سے دیکھنے لگا، زندگی میں پہلی مرتبہ وہ ان رنگوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ ابھی بھی سوچ رہا تھا یہ پتھر کن رنگوں کے ہیں، آخر یہ زیور اتنا دلکش کیوں ہے؟ وہ اس کے زیور پر اپنے لب رکھنے کے لیے بے قرار کیوں ہو رہا تھا؟ زاویار خانزادہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھتے، پنجوں کے بل بیٹھتے اسے قریب سے دیکھنے لگا، وہ نیند میں بھی مدھم ہچکولے بھر رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے انگیٹھی کو چھوا، وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، واش روم کا اچھا خاصا سرد تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی پیشانی پر نرمی سے ہاتھ رکھا، وہ برف کی مانند ٹھنڈی تھی، زاویار خانزادہ بری طرح پریشان ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اس کے پھولوں سے بھی نرم و نازک وجود کو گود میں بھی نرمی سے اٹھائے کھڑا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی ڈھیلے پڑتے وجود کو بغور دیکھا تھا، وہ سو رہی تھی یا بے ہوش وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے تیزی سے واش روم سے نکلتے بیڈ کی طرف بڑھا، اسے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے اس پر اچھی طرح رضائی اڑائی۔ رضائی اور بستر بے حد ٹھنڈا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے گیلا ہو۔ رات سے کمرہ ٹھنڈا تھا، بیڈ کے گدے کو انسانی جسم کی حرارت نہیں ملی تھی، تو اس لیے رضائی اور بیڈ کا گدا بے حد ٹھنڈا تھا۔ عائش نے ٹٹرتے ہوئے نیند میں ہچکی لیتے آنکھیں کھولی، اپنے اوپر جھکے زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہوئے سرا سنگی سے آنکھیں پھیلا گئی۔ رات کا اس کا وحشی روپ یاد آیا تھا جب اس نے گلا گھوٹا تھا۔ وہ کسمساتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، لیٹی رہو۔ زاویار خانزادہ نے اس کی متورم گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے بے حد نرمی اور ملائمت سے کہا، آنکھیں رو رو کر بری طرح سوجی ہوئی تھی، پپوٹوں پر اچھی خاصی سوجن تھی، یہی حال عارض کا تھا جو بے تحاشا سرخ ہو رہے تھے۔ بستر گیلا لگ رہا ہے، عائش نے سردی سے کانپتے ہوئے مدھم بھیگے لہجے میں کہا، اس بستر پر اس کا وجود مزید سرد ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ ہنکار بھرتے ہوئے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ عائش نے اپنی متورم آنکھیں خوف سے پھیلائیں، اس کی نیلی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ اس ظالم سردار زاویار خانزادہ سے اسے یہی امید تھی، وہ اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنا بستر گرم کرے گا جو رات کو نہیں کیا وہ اب کرنے والا تھا۔ عائش اپنے نچلے لب کو دانتوں تلے دبائے اسے کرب زدہ نفرت امیز نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عائش کی نگاہیں اس کے سیاہ سینڈوں پر پہنے بدن پر جم گئی تھی، اس کے چٹانی سینے کو دیکھتے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس پہاڑ جیسے انسان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، بہت مشکل تھا اسے سہن کرنا۔ زاویار خانزادہ اس کے پہلوؤں میں لیٹتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے نازک وجود کو اپنے چوڑے سینے پر کر گیا تھا۔ عائش اس کے سینے میں چہرہ چھپائے سختی سے اپنے لب باہم پیوست کر گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اس کی کھلی زپ اس کی برہنہ کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے اپنے سینے میں بھینچتا ہی جا رہا تھا۔ وہ اس کی ٹانگوں پر اپنی ایک ٹانگ رکھتے اسے مکمل طور پر خود میں قید کر گیا تھا۔ وہ اس کے حصار میں اب بھی حرکت بھی نہ کر پا رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے بالوں میں لگی پنس اتارنے لگا جو اس کے ڈھیلے ہوتے جوڑے میں پیوست تھی، جس کی وجہ سے جوڑا ابھی تک کھلا نہیں تھا۔ عائش اس کی قربت کے خوف سے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی، اس کی پرتپش سانسیں زاویار خانزادہ کے سرخ و سفید گردن پر بکھر رہی تھی۔ اسے گگ نکاہت زدہ جسم میں اتنی طاقت نہ تھی وہ اس پہاڑ جیسے جابر ظالم انسان کو برداشت کر پاتی یا اس کے حصار سے نکلنے کی صحیح کرتی۔ زاویار خانزادہ اس کے بالوں کو پن سے آزاد کرتے اس کے الجھے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے اس کے الجھے بالوں کو سلجھانے لگا۔ عائش کا کپکپاتا ہاتھ اس کی سینڈوں پر آن ٹھہرا تھا، وہ مضبوطی سے اس کی سینڈوں کو جکڑ گئی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کے جسم کی دہکتی آگ سے لرز کر رہ گئی تھی، اس کے جسم میں عام دنوں سے زیادہ سپارک سے اٹھتے محسوس ہوئے تھے۔ یقیناً الکحل کا اثر تھا جو اس کی باڈی کو اتنی سردی میں بھی ہیٹ اپ کیے ہوئے تھی۔ عائش کا بدن خوف اور سردی سے مزید شدت سے کپکپانے لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ابھی بھی بدن گرم نہیں ہوا؟ زاویار خانزادہ نے اس کے بالوں میں پیچھے سے ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی سرخ متورم آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے پوچھا۔ اسے تب عائش کی باڈی کی ہیٹ اپ لگ رہی تھی، وہ اس کے سینے سے لگے اسے پہلے سے زیادہ گرم کر چکی تھی۔ نہیں، عائش نے اس کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اسے نہیں پتا تھا وہ سردی سے کانپ رہی ہے یا مقابل کی متوقع قربت کے خوف سے، مگر وہ بہت بری طرح لرز رہی تھی۔ زاویار اس کی پیشانی پر چمکتے موتیوں کو بغور دیکھتے کروٹ لیے اسے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ عائش آنکھیں پھیلائے اس کی سینڈوں مٹھیوں میں جگڑتے اسے دیکھنے لگی، اور اس کے مزید قریب ہوتے اس کی نیلی آنکھوں میں چھپے خوف کی بابت تحریر پڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ زاویار کے لبوں پر ہلکا سا تبسم بکھرا، وہ اس کی قربت کے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا دوسرے لمحے وہ خود پر بے نیازی کا خول چڑھائے، اپنے نکوش میں سرد مہری لائے اس کے کان میں پہنے ٹاپس اتارنے لگا۔ زاویار نے ٹاپس کے اسٹاپر اتارتے ٹاپس نرمی سے اتارتے سائڈ ٹیبل پر رکھے۔
زاویار نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کی چوکر کی ڈوری کھینچتے اسے ڈھیلا کیا. وہ اسی لمحے اپنی بے رحمی پر نگاہیں چرا گیا. اس کی دھوتیا گردن پر سرخ لکیریں پڑی تھی. وہ سرخ زاویار لکیریں ابھری ہوئی تھی. زاویار خانزادہ نے اس چوکر اس کی گردن سے اتارتے احتیاط سے سائڈ ٹیبل پر رکھا. پتہ نہیں وہ چوکر اس کے لیے بے حد قیمتی کیوں تھا. جسے وہ احتیاط سے نرمی سے ٹیبل پر رکھ رہا تھا. وہ بھاری سونے کا چوکر جو قیمتی پتھروں پر محیط تھا سائڈ ٹیبل سے نیچے زمین پر گرتے بھاری آواز پیدا کر گیا تھا. زاویار خانزادہ نے اسی لمحے جھٹکتے ہوئے زمین سے اٹھاتے اسے چوکر کو اپنے تکیے کے قریب رکھا جس سے وہ قیمتی متاع ہو. عائش کی آنکھوں میں اب الجھن تھی. یہ سب کچھ زاویار کی فطرت سے ہٹ کر تھا. وہ جو ہمیشہ سے بے قابو شدت سے بھرا ہوا تھا بے حد بے رحم لمس لیے عائش کے قریب آتا تھا. آج حیرت انگیز طور پر اس کا لمس نرمی میں لپٹا ہوا تھا. وہ پھر سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا. عائش اس کی سینڈو مٹھیوں میں جکڑے اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی. وہ اپنی قربت کی مارنے سے پہلے اتنی نرمی سے تو اسے نہ چھوتا تھا. وہ تو آغاز ہی جنونی پن سے کرتا تھا. اس کے پور پر اپنی شدتوں کے قہر ڈھاتا تھا. یہ زاویار خانزادہ ہی تھا مگر وہ والا زاویار نہیں جو جنون کی شدت سے کچھ چھو کر لمحوں میں اس کے ہوش گم کر دیتا تھا. نہ وہ جھپٹنے والا انداز، نہ وہ ضدی گرفت، نہ وہ طوفانی شروعات. کچھ بھی تو ویسا نہیں تھا. یا آج سے پہلے اس نے جولری نہیں پہنی تھی، اتنا تیار نہیں ہوئی تھی. یہ پہلی مرتبہ تھا زاویار خانزادہ اس کے بدن سے جولری اتار رہا تھا. ورنہ وہ تو صرف آدھی ادھوری نائٹی ہی اتارتا تھا. یہ سب کیا تھا؟ وہ کیا کرنے والا تھا؟ کچھ نیا، کچھ الگ. کل وہ سزا وہ الگ طریقے سے دینا چاہتا تھا. وہ سردار زاویار خانزادہ تھا. وہ سزا ضرور دیتا تھا مگر کیسے؟ وہ سوچو بچار میں ڈوبی اسے دیکھ رہی تھی. ایک دم اس کی نیلی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی. کیا یہ طوفان سے پہلے کی وہ خاموشی تھی جو سب کچھ برباد کر دینے آئی ہے؟ کیا آج وہ اپنا حق لیتے یا ہر حد سے تجاوز کرنے والا تھا؟ کیا خدا کی لگائی ہوئی حد بندیوں کو توڑ دینے والا تھا؟ وہ اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہی جا رہی تھی. اسے اس ظالم انسان سے بے رحمی کی امید تھی. زاویار خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بے حد نرمی سے اس کے گال پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیرنے لگا. عائش اس کے سینڈو مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی. زینب خاتون نے ایک بار زاویار خانزادہ کی شکایتوں پر اس سے کہا تو اس کے لیے سمجھو بہت اچھا ہے، مگر اتنی سختی پر اسے کیوں کہا وہ اچھا ہے؟ مقابل کی نرمی سے اس کا دل درس رہا تھا. ذہن مختلف وہموں کا شکار ہوا تھا. زاویار نے چوڑیوں کی کھنک پر اس کی کلائی کو نرمی سے جکڑا. وہ اس کی کلائی جکڑے اپنی انگلیاں ان چوڑیوں کو پھیرنے لگا تھا. آج درد سے سسکتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی. زاویار خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے اس کی کلائی کو سرخ آنکھوں سے دیکھا جہاں کتنی ہی سرخ ابھری لکیریں تھیں. وہ اپنا انگوٹھے کو نرمی سے ان سرخ لکیروں پر رف کرنے لگا. اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بے آواز رونے لگی. کلائی کے زخموں پر جلن ہونے لگی تھی. زاویار خانزادہ اپنی گردن بھیگتے محسوس کرتے بے حد نرمی سے اس کی کلائی سے ایک ایک کرتے چوڑیاں اتارنے لگا. وہ بہت احتیاط سے وہ چوڑیاں اتار رہا تھا. ایک چوڑی ٹوٹی ہوئی تھی. زاویار نے پوری کوشش کی تھی وہ اتارتے ہوئے اسے نہ چبھے. وہ چوڑی ٹوٹتے زاویار کی ہتھیلی میں پیوست ہوئی تھی. وہ ضبط کرتے عائش کی کلائی میں پہنی باقی چوڑیاں بھی اتار گیا تھا. آئندہ کانچ کی چوڑیاں مت پہننا. وہ اسے سختی سے حکم دیتے اس کا چہرہ نرمی سے ہاتھوں میں جکڑے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھنے لگا. مجھے نہیں لگتا پھر بھی نوبت آئے گی. میں اس طرح تیار ہوں گی. عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا. کیوں؟ میں مرنے لگا ہوں؟ بیوہ ہو جاؤ گی؟ وہ اپنی آئی برو چکاتے ہوئے اسے کاٹدار نگاہوں سے دیکھنے لگا. ونی میں ہوں، عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا. وہ اس کے لبوں سے ونی لفظ سنتے دانت کچکچاتے خود پر قابو پانے لگا. اسے نہ صرف ونی رسم سے بلکہ ونی لفظ سے نفرت ہو گئی تھی. وہ مقابل کے لبوں سے یہ لفظ 1000 مرتبہ سن چکا تھا. وہ بھولنے لگتا تھا. وہ اپنا مقام یاد کروا دیتی تھی. ونی میں آئی ہوئی عورتوں کے شوہر ہوتے ہیں، وہ بیوہ نہیں ہوتی. مس عائش ملک. زاویار خانزادہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بھڑکا. نہ ہونے کے برابر. عائش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی. زاویار نے بھویں اچکائے جیسے کڑوا سچ برداشت نہ کر پایا ہو. اچھا وہ کیسے؟ زاویار خانزادہ نے دانت کچکچاتے. میں ونی میں آئی ہوئی عورتوں کے شوہروں کو جو عورت سے چاہیے ہوتا ہے وہ صرف عورت سے رات کی تنہائی میں ہی وہی کرتا ہے. ضرورت سے زیادہ بے حد حساب عورت کے پاس انکار کرنے کی حیثیت ہوتی ہے. نہ جرات جو ضرورت بنا ضرورت کے دستیاب ہو جائے. آپ کو لگتا ہے وہ ضرورت رہتی ہے تو صرف تسکین دل بہلانے کا ذریعہ رہ جاتی ہے. مرد کا دل بہل جاتا ہے اور عورت کا رنگ روپ جسم مانند پڑ جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ عورت بیوگی کی چادر ہی اوڑھ لیتی ہے. جو تھوڑی بہت کشش ہوتی ہے وہ بھی شوہر نما حیوانوں کے لیے ختم. وہ آہستگی سے بولتے اس کے دماغ کی شریانیں بھڑکا رہی تھی. زاویار خانزادہ نے اس کے جواب پر جھنجھلاتے ہوئے اپنی کنپٹی انگلی سے مس لی. وہ اسے ڈائریکٹلی حیوان بول رہی تھی. بولنے پر آتی تھی وہ تو سب
وہ تو اس کے سب ڈر خوف ختم ہو جاتے تھے، تھپڑ کھا لیتی تھی مگر زبان نہ رکتی تھی۔ اب سردی نہیں لگ رہی؟ زاویار خانزادہ نے دانت پیستے اسے شرارور نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ اپنی باتوں سے وہ اس کے لہج کی ملائمت ختم کر چکی تھی۔ لگ رہی ہے، میری میکسی پیچھے سے گیلی ہے، واش روم کا فرش گیلا تھا، عائش نے بھیگے لہجے میں سسکی لیتے کہا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی میکسی کو کمر سے نیچے چھوا۔ اس کی میکسی اور ٹائٹس گیلی تھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی میکسی کندھوں سے نیچے کھسکائی۔ میں خود کر لوں گی زاویار، عائش نے کہتے اس کے ہاتھ اپنے جسم سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ونی میں آئی ہو تو ونی میں آئی ہوئی عورت کی طرح ریئیکٹ کرو، بیوی مت بنو۔ تمہیں لگتا ہے تم منع کرو گی تو تمہارا نہ ہونے کے برابر شوہر رک جائے گا؟ زاویار خانزادہ چپتے لہجے میں بولتے اس کی میکسی اس کے نازک بدن سے ایک جھٹکے سے ریموو کر گیا تھا۔ عائشہ سے بھیگی نگاہوں سے دیکھتے اپنی آنکھیں بے دردی سے ہتھیلی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ اس کے بدن کا ہر پردہ ریموو کرتے، اس اپنے نیچے کرتے اس پہ مکمل حاوی ہوا تھا۔ عائشہ اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ وہ اس کے خوبصورت آتشہ بدن کو دیکھتے گرم نگاہوں سے اچھی طرح جائزہ لیتے، اس کے سرخ ہونٹوں پر جھکتے، اس کی سانسوں کو بے دردی سے اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا۔ عائشہ آنکھیں کھولتے اس کی شدت پر پینک ہوئی تھی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائے، اس کے ہونٹوں کی سرخی لمحوں میں چراتے، اس کے سانسوں کو آزاد کرتے میٹھی جلن سے اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ عائش نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے اسے دیکھا۔ وہ لمحوں میں اس کی جان سولے پر لٹکا چکا تھا، ہونٹ اب مقابل کی شدت سے کندھار ہو چکے تھے۔ وہ اسے رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس لمحے سے اسے برداشت کرنے کی مجاز نہ تھی۔ زاویار خانزادہ اسے مخمور نگاہوں سے دیکھتے، اس کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے اس کی شہرگ کو انگوٹھے سے سہلانے لگا۔ عائش کی سانسیں ناہموار ہوئی تھی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے اس کے جسم پر مکمل اپنا حق جتاتے اس کی سانسیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ زاویار نے جھکتے ہوئے اس کی سرخ گردن پر نرمی سے لب رکھے گردن کی حالت دیکھتے وہ اس پر رحم کھاتے نرمی سے چومتے، وہ اس کی دھڑکنوں سے لپٹا تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ اس کے دل کے مقام کو اپنے لبوں سے داغتے ہوئے اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھرتے ہر بار کی طرح جنونی ہونے لگا۔ عائش کی قربت اسے اپنے حواس میں نہ رکھ پائی تھی۔ مدھم ہوتا نشہ اور عائش کی قربت کا نشہ ایک دوسرے میں ہضم ہوتے اس کے اندر آگ بھڑکا چکا تھا۔ جوان جذبے جو دو دن سے وہ تھپک تھپک کر سلا رہا تھا، آج ان جذبوں میں طغیانی مچی تھی۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے اس کا رخ پلٹ گیا تھا۔ وہ جنونی انداز میں اس کی کمر پر لب رکھتے دانت کاٹتے اس کے برہنہ بدن پر اپنا ہاتھ بے باکی سے پھیرنے لگا تھا۔ عائش لب دانتوں تلے دبا اس کی جنون خیزیاں برداشت کرنے لگی اور کوئی آپشن ہی نہ تھا۔ یکدم زاویار خانزادہ نے کہ تشنا لب رکے تھے، وہ آج اسے اس کی قربت پانے کی غرض سے بیڈ پر نہیں لایا، وہ تو صرف اس کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر اس پر رحم کھاتے لایا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کے سیدھے کرتے اسے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اس کی قربت کا خوف تھا۔ وہ نکاحت سردی اور اس کی قربت کے خوف سے ٹھٹر رہی تھی۔ کیا یہ لڑکی جو بے شک سزا پانے آئی تھی، مگر کیا ہر لمحہ ہر وقت اس کا سزا پانی ضروری تھا؟ وہ اس کے زرد چہرے کو دیکھتے سوچ رہا تھا۔ رات بھر ٹھنڈے فرش پر سسکتی رہی، کیا اب اس میں سکت تھی وہ اسے برداشت کر پاتی؟ وہ اس کے زرد گال پر نرمی سے انگوٹھا پھیرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے یہ گال سردی کی وجہ سے سرخ تھے مگر اب لمحوں میں خوف سے زرد تھے۔ وہ اس کی نیلی متورم آنکھوں میں جھانکنے لگا جہاں درد ہی درد تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہی تو کہا تھا اس نے، قانون بھی مجرم کو ہر لمحہ سزا نہیں دیتا۔ وہ تو کالے پانی کی سزا ٹھہرائی گئی تھی جہاں کسی لمحے سکون نہ تھا۔ وہ اس کے اوپر سے جلدی سے اٹھتے اس پر اچھی طرح سے رضائی دے گیا تھا۔ عائش نے بے یقینی سے گردن موڑتے اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ بیڈ سے اپنا کرتا اٹھائے اسے پہن رہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے بیڈ کے نیچے سے سوٹ کیس گھسیٹ کر نکالتے اس میں عائش کا ایک سوٹ نکالتے اس پر اچھا آلہ تھا، اسے پہنو۔ وہ سرد لہجے میں بولتے ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھتے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ عائش اٹھ کر بیٹھتے آف وائٹ کڑھائی والا گرم سوٹ بھانپتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پہننے لگی۔ وہ حیرانگی سے بار بار زاویار خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ آخر کل رات کو ابھی اس نے اسے کیسے بخش دیا تھا؟ وہ بری طرح حیران تھی۔ زاویار رخ پلٹتے عائش کی طرف اپنے بھاری قدموں سے بڑھا جو دھاگے کی کڑھائی سے مزین چنوٹوں والے فراک میں ملبوس اسے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جھکتے ہوئے بیڈ کے کراؤن میں اس کے گرد اپنے بے حد سفید نیلی رگوں سے ابھرے ہوئے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عائش کراؤن میں سمائی تھی مگر نیلی حیران آنکھیں اس کے مغرور طلسماتی نقوش پر گڑی تھی۔ مس عائش ملک، 2 دن سے عجیب سی بزاریت ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر۔ آپ کے پاس آتے ہی موڈ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے۔ آپ دھیرے دھیرے اپنی کشش کھوتی جا رہی ہیں۔ لگتا ہے اب مجھے دوسرا حلال آپشن اپنانا پڑے گا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے استزائیہ لہجے میں بولتے اس کے بدن سے اپنا بدلہ ایک بار پھر سے شدومت سے لے چکا تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کو اپنی انا سے عشق تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو اس کے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہی نہ تھی۔
تو وہ کیوں نہ اپنے انا کا پرچم بلند رکھتا. وہ اپنی قمیض کی اگلی پاکٹ سے سیاہ سن گلاسز لگائے اپنی آنکھوں پر لگا گیا. وہ نہیں چاہتا تھا مقابل اپنی طلب اپنی بے قراری اس کی آنکھوں میں دیکھ لے تو وہ اس کی قربت کے لیے مرا جا رہا تھا. شکریہ. عائش کے لب آہستگی سے جنبش میں ڈھلے. زاویار خانزادہ کی بھووں کے بیچ گہری شکنان ٹھہری تھی. کرام میں جمے اس کے ہاتھوں کی نیلی رگیں نمایاں ہونے لگی تھی. سانسوں میں آگ دہکی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو چپتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. عائش کی نیلی آنکھوں میں وہ کہیں نہیں تھا. سیاہ گلاسز کے نیچے چھپی سیاہ مقناطیسی آنکھوں میں صرف وہی تھا. کافی دیر اسی پوزیشن میں اسے گلاسز کے نیچے سے گھورتے رہا. وہ بھی اسے سٹل دیکھ رہی تھی. وہ بھی عائش ملک تھی. اس کی فطرت کی تھی. وہ ابھی اس کی فطرت جانتا ہی نہ تھا. وہ عام عورت نہ تھی. وہ قید میں بھی اس کے لیے کمزور تھی. وہ اسے اپنی سحر میں کبھی نہیں جکڑ سکتا تھا. وہ جانتا ہی نہ تھا کہ جس عشق کو وہ ماننے سے انکاری تھا وہ عنقریب اس کے پور کو جکڑے اسے اس عورت کے قدموں سے لپٹنے پر مجبور کر دے گا. تیار رہو. ہم ابھی اسی وقت حویلی کے لیے نکلیں گے. اپنا بخار اپنی کپاہٹ پر قابو پاؤ. 5 گھنٹے کا سفر میرے ساتھ کرو گی. حویلی چل کر تمہارے بے شرموں والے ٹھمکے جھٹکے میں شریفوں کی طرح نکالوں گا. وہ سرد لہجے میں گھبراتے ہوئے اسے دھمکی دیتے سیدھے ہوتے اپنی شال کندھوں پر چٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا. عائش اپنے نقاہت زدہ جسم پر قابو پاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی تھی. وہ سوٹ کے زمین پر سے اٹھائے بیڈ پر رکھتے پیکنگ کرنے لگی. زاویار خانزادہ سب سے اجازت لیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا. عائش آف وائٹ گرم لانگ فراک میں ملبوس تھی جس پر وہ سیاہ بڑی سی گرم شال اوڑے ہوئے تھی. اس کے سر کے بال بھی اس چادر میں چھپے تھے. جان محمد عبداللہ خان داؤد خان اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے بلکہ سب بے حد پریشان تھے. وہ ولیمہ اٹینڈ کیے بغیر ہی جا رہا تھا. سب کے بے حد روکنے کے باوجود زاویار خانزادہ ایک جرگے میں شرکت کرنے کا بہانہ کرتے وہ سب سے معذرت کر چکا تھا. وہاں رکنے کا جواز ہی ختم ہو چکا تھا. وہ عائش کے ساتھ یہاں ایک پل بھی نہیں رک سکتا تھا. اس کی بیوی پر اب شیر خان ایک نظر بھی ڈالے سے گوارا نہ تھا. گلے جانا اسی لمحے ہاتھ میں ایک بہت بڑا شاپر پکڑے گیٹ سے نکلتے تیز تیز قدموں سے عائش کی طرف بڑھتے. روتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی عائش کی آنکھیں بھی شدت سے بھیگ اٹھی تھی. یہ تمہارے لیے. گلے جانا نے عائش سے علیحدہ ہوتے ہوئے وہ شاپر عائش کی طرف بڑھایا. عائش اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھتے وہ شاپر ٹھان گئی تھی. تمہارے لیے. وہ بھی تحفہ لینا تھا. ہم کو لگا تھا تم رکے گا. وہ بھیگے لہجے میں بولتے اپنی آنکھیں مسلسل اپنی چادر سے رگڑ رہی تھی. عبداللہ خان گلے جانا کو دیکھتے مدھم سا مسکرایا. اس کی بیوی کا دل اتنا ہی تھا. وہ ہر کسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی تھی. سینکڑوں سہیلیاں تھیں جنہیں ہر موقع پر قیمتی تحائف دیتی تھی. بدلے میں امید بھی نہ رکھتی تھی. اس نے آج تک گلے جانا کی کسی سہیلی کو اسے تحفہ دیتے نہیں دیکھا تھا. وہ گلے جانا کو دیکھ کے مسلسل مسکرا رہا تھا. وہ جیسے بھی صحیح دل کے بہت ساتھ تھی. یہ کپڑے اس نے اپنے لیے خریدے تھے کہ نور جہاں کے ساتھ دعوتوں پر جائے گی تو ہر کسی کے گھر نیا سوٹ پہنے گی. بہت شوق سے اس نے مہینوں سوچ و بچار کے بعد یہ کپڑے بنوائے تھے. اب اس نے سارے کے سارے کپڑے عائش کو دے دیے تھے. اس کا خیال رکھنا زاویار. خدا نے تمہیں بہترین عورتوں میں سے ایک عورت عطا کیا ہے جس کا اب تم ہی سب کچھ ہے. اس کو تم ناخوش کر کے تم کبھی خوش نہیں رہے گا. زاویار خانزادہ کو دیکھتے بھیگے لہجے میں بولی. زاویار خانزادہ نے جواباً سرد نگاہ گلے جانا پر ڈالی. گلے جانا اندر جاؤ. عبداللہ خان نے زاویار خانزادہ کے چہرے پر ناگواری دیکھتے گلے جانا سے سنجیدگی سے کہا. ہم پڑھا لکھا نہیں ہے. ہمارا بابا ہمارا پڑھائی کے خلاف تھا. صرف قرآن پڑھنے دیا. ہم زیادہ تو نہیں جانتا مگر ایک بار قرآن پڑھانے والا باجی نے ایک حدیث سنایا تھا. ہم عبداللہ کو بھی اکثر سناتا ہے. عورتوں کا معاملے میں اللہ سے ڈرو. تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے. گلے جانا نے عائش کی طرف بغور دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا. وہ بنی میں آئی تھی. وہ زاویار خانزادہ کا اس کے ساتھ کیا سلوک تھا وہ جان چکی تھی. عائش نگاہیں جھکائے لب دانتوں تلے دبائے اپنی سسکی روک گئی تھی. زاویار خانزادہ کا سرخ چہرہ مزید سرخ ہوا تھا. گلے جانا اندر چلو. عبداللہ خان نے جان محمد کے اشارے پر اب کی بار گلے جانا کو سختی سے پکارا. زاویار خانزادہ کی کنپٹی کی نیلی رگیں ابھر آئی تھی. وہ غیر مرئی نقطے کو گھورتے اپنے دونوں ہاتھ پشت کے پیچھے باندھ کیا تھا. جاتا ہے مرد لوگ کو اپنا مطلب کا بات سمجھ میں آتا ہے. مجال ہے ہم عورتوں کا مطلب کا بات سن لو. گلے جانا عبداللہ خان کو جواباً غصے سے دیکھتے پیر پٹکتی چلی گئی تھی. سب کے سرد نگاہ کا رخ عبداللہ خان کی طرف ہوا تھا. وہ اپنی پچھلی گردن رف کرتے شرمندگی سے نگاہیں جھکا گیا تھا. عائش کی نگاہیں بے اختیار شیر خان کے کمرے کی طرف اٹھیں. وہ ٹیرس پر کھڑا تھا. لمحہ بھر کو نظریں ملی تھی اس وقت شیر خان نے جیسے اپنی آنکھوں کا بوجھ سہا نہ ہو. وہ یکایک کئی قدم پیچھے ہٹا اور تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ سیدھا بیڈ پر جا گرا. سامنے پڑی ممنوعہ بوتل کو اٹھا کر ایک ایک گھونٹ میں حلق سے اتار کیا تھا جیسے اپنے غم کو پی رہا ہو.
जिस औरत से शिद्दत से इश्क किया इसे बता ही ना सका वो इसके लिए कितना तड़पता है। अब इसे हर दिन हर रात इस बेअजियत की भट्टी में जलना था। अचानक बोतल इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी। वो पागलों की तरह अपने बालों को मुट्ठियों में जकड़ते चीखता हंसियानी अंदाज में दहाड़ने लगा। हराम मशरूब का जायका भी अब जहर लगने लगा था। ना वो खुद को बचा सका ना वो रो रहा था शिद्दत से बेआवाज होकर अपनी हार पर इसकी बेबसी पर और इस इश्क पर जो अब इसके सीने में नासूर बन चुका था। इसकी चीखें इसका मातम सुनने वाला कोई न था। ज़ावियार खानज़ादा आयश से संजीदगी से कहते गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा। वो खामोशी से गाड़ी की तरफ बढ़ते गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बैठी थी। ज़ावियार खानज़ादा ने गाड़ी में बैठते आयश की तरफ झुकते उसकी सीट बेल्ट लगाते उसकी नीली आंखों में खून उतरी आंखें गाड़े। आयश चटपटाते हुए निगाहें चुका गए थे। आइंदा ये निगाहें मेरे अलावा किसी और की तरफ उठें, निगाहें आंखें निकाल कर चील कौवों को खिला दूंगा। वो इस पर झुके गुर्रा रहा था। आयश को शेर खान के कमरे की तरफ देखते वो देख चुका था। खुदा कसम अपनी इज्जत की वजह से इसकी जान बख्शी की है, वरना इसकी सजा मौत थी। तुम्हारे सारे रास्ते अब मुझ तक आते हैं। मदद चाहिए तो मेरे कदमों में झुको ताकि मैं तुम पर रहम करूं। खबरदार आइंदा किसी मर्द को अपना मसीहा समझा। तुम्हारा सब कुछ अब ज़ावियार खानज़ादा है। और वो उसकी झुकी निगाहों पर लरसती पलकों को देखते तैश व आलम से पुकारा। इसका बस नहीं चल रहा था इस औरत की आंखें निकाल दे जो शेर खान के कमरे की तरफ देख रही थी। वो इसे खून उतरी निगाहों से घूरते सीधा हुआ था। सामने खड़े जान मोहम्मद अब्दुल्ला खान दाऊद को देखते वो जबरदस्ती मुस्कुराते गहरी गाड़ी स्टार्ट करते तेजी से गाड़ी को मोड़ते ऊंची नीची सड़कों पर दौड़ाने लगा था। पहाड़ों और सड़कों पर गहरी धुंध थी, कुछ दिखाई ना दे रहा था। वो अपनी सर्द निगाहें विंड स्क्रीन पर गाढ़े गाड़ी की स्पीड बढ़ाए हुए था। शेर खान को सोचते इसका रगों में दौड़ता खून तेजी से भड़क रहा था। गुस्सा पहलू में बैठी औरत पर ज्यादा था। जी कर रहा था ऐसे किसी पहाड़ की खाई से नीचे धक्का दे दे। वो अपने हाथ का मुक्का बनाए हुए होंठों पर रखते अपने तैश आलम पर बमुश्किल ही काबू पा रहा था। एकदम ज़ावियार खानज़ादा को अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी। अल्तमिश खानज़ादा की गाड़ी दरिया के किनारे खड़ी थी। ज़ावियार खानज़ादा गाड़ी से उतरते तेजी से की गाड़ी की तरफ बढ़ा। बोनट पर पड़ी गाड़ी की चाबी देखते ज़ावियार खानज़ादा की गर्दन में गिलती से उभरकर मासूम हुई थी। वह जबड़े भींचते वो चाबी बोनट से उठाए मुट्ठी में दबा के, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। सुना तुमने? ज़ावियार खानज़ादा को तुम्हारी जरूरत नहीं। वो दहाड़ते हुए पूरी कुव्वत से अपनी हाथ का मुक्का बनाए बोनट पर मार किया। ज़ावियार खानज़ादा काफ़ी देर वहां खड़े दरिया के बहते पानी को देखता रहा। इसके मगरूर तीखे नकोश में गहरी काट थे। वो इसका सुर्ख और सफ़ेद चेहरा मज़ीद सुर्ख हो चुका था। ज़रूरत नहीं तुम्हारी। वह गहरे सांस लेते मुसलसल ये लफ्ज़ दोहरा रहा था। आयश धुंध में लिपटी विंडस्क्रीन से पार ज़ावियार खानज़ादा को देख रही थी जो बहते दरिया में बड़े से पत्थर पर खड़ा पता नहीं दरिया पर निगाहें जमाए क्या कर रहा था। वो इसके दाएं साइड से नजर आते चेहरे को देख रही थी जो सुर्ख था। इसके कंधों पर पड़ी मर्दाना शाल बर्फीली हवाओं से उड़ रही थी। वो स्यापा कूल हीट पहने हुए था जो यहाँ आकर ही इसने इसे पहनी देखी थी। ज़ावियार खानज़ादा पत्थर से छलांग मारकर उतरते हुए अब गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा था। आयश अच्छी तरह चादर सर पर जमाए सीट पर सर रखे आंखें मूंद गई थी। इसके सुर्ख तने हुए नकोश को देखते आयश को अपना दिल पहलू से निकलता महसूस होने लगा। वो इस पर हाथ ना उठा दे। वो खौफजदा हुई। वो इस शेर खान के कमरे की तरफ देख चुका था। वो अपनी बेसाख्ता हरकत पर अब खौफजदा थी। शेर खान इसे सिर्फ गहरी खाई से निकालने वाला मसीहा लगा था। ज़ावियार खानज़ादा ने ड्राइविंग सीट पर बैठते इज़तराबी अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की। वो अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग को जकड़े हुए था। गाड़ी खतरनाक रफ्तार बढ़ा गया था। गाड़ी का कंट्रोल कितनी बार इसके हाथों से छूटा था। इसके मजबूत हाथ स्टीयरिंग पर कपकपाने लगे थे। सरदार ज़ावियार खानज़ादा की कमजोरी से कोई भी वाकिफ न था, यहाँ तक कि वो खुद भी वाकिफ न था। कोई इसे छोड़कर जाए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इर्तिजा खान के छोड़कर जाने पर वो मर गया था। जरी खानज़ादा के छोड़कर जाने पर भी इसका दिल दरगोर हालत में था। आज फिर इसे अपने पहलू में शिद्दत से दर्द महसूस हो रहा था। ज़ावियार खानज़ादा दांत पर दांत जमाए पहलू बदलते हुए गियर को एक हाथ से जकड़ गया था। उसकी पेशानी पसीने से तर थी। वो अपनी घुटी घुटी सांस बाहर होंठों को सकोड़ते खारिज करते बैक मिरर पर निगाहें गाड़े हुए था। वो इसे छोड़कर नहीं जा सकता था, इसे यकीन था। वो पीछे से आने वाली हर गाड़ी को बगौर देखता। कितनी ही गाड़ियां पीछे से जन से आती और इसे ओवरटेक कर गई थी। वो कैसे इसे छोड़कर जा सकता था जबकि वो इस वक्त तन्हा था। इसके साथ इसका कोई गार्ड भी नहीं था। वो दांत पर दांत जमाए सोचते हुए अपने बालों में इस तराबी अंदाज में उंगलियां फेरने लगा। एकदम इसकी एक्सेलरेटर पर पाँव का दबाव कम हुआ था। 20-25 फुट के फासले पर एक सफेद रंग की गाड़ी बहुत आहिस्तगी से इसके पीछे थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर कोई अपने चेहरे पर कपड़े के से नकाब लगाए हुए था। इसकी ब्राउन आंखों में वो इस धुंध में वफादारी देख सकता था। ज़ावियार खानज़ादा की स्याह आंखों में ठहरी नमी गहरी हुई थी। वो इसे कभी नहीं छोड़ सकता था। वो जानता था ज़ावियार खानज़ादा अपनी गाड़ी की स्पीड एकदम खतरनाक हद तक बढ़ा गया। इसकी पर्दादारी भी तो रखनी थी।
अल्तमिश गाड़ी की स्पीड आहिस्ता रखते ज़ावियार खानज़ादा की गाड़ी के पीछे रखे हुए था। आपकी जान से ज़्यादा अल्तमिश खानज़ादा को अपनी जान भी प्यारी नहीं खान। जब जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अल्तमिश खानज़ादा सीसा पिलाई दीवार की तरह आपके आगे खड़ा होगा। वो ज़ेरेले मजबूती से बोलते स्टीयरिंग को जकड़े हुए था। आप पर मेरी जान भी कुर्बान खान। और अपनी नम आंखें बाजू से रगड़ते अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा गया। ज़ावियार खानज़ादा के कितने दुश्मन थे वो जानता था, वो इसे कभी तन्हा नहीं छोड़ सकता था। ज़ावियार खानज़ादा की गाड़ी इसकी हवेली के गेट के अंदर दाखिल हुई। एकदम से हवेली के वसी और अरीज कारपोर्च पर अपनी गाड़ी रोकनी पड़ी थी। जनीशा शाह सामने से आती गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। वो बड़ी महारत से गाड़ी आगे बढ़ाते ज़ावियार खानज़ादा की गाड़ी के करीब लाते रुक गई। ज़ावियार खानज़ादा इसे अपनी साइड की शीशे से गर्दन मोड़े कहर आलूद निगाहों से घूर रहा था। जनीशा शाह इस वक्त गुलाबी रंग की फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पर गुलाबी रंग की गरम शाल वो सर पर ओढ़े हुए थी। जनीशा शाह अपने साइड के शीशे से ज़ावियार खानज़ादा पर सजाया मुस्कुराहट उछालते अपनी शाल सर से उतारते वो साथ वाली सीट पर उछाल गई थी। अब वो डिजाइनर्स लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी। इसके अखरोटी रंग के हल्के गर्ल ज़्यादा बाल खुले थे। ज़ावियार खानज़ादा स्टीयरिंग को जकड़े खून के खून पीता खुद पर बमुश्किल जब्त करने लगा। साथ वाली सीट पर सर से पैर तक स्याह चादर में लिपटी आयश मलिक जनीशा शाह को एक नज़र देखते अपनी नीली निगाहें विंड स्क्रीन पर जमा की थी। जनीशा शाह ज़रीक खानज़ादा की ही बीवी हो सकती थी। जिस ज़रीक खानज़ादा को वो जानती थी, इसकी बीवी ऐसी ही हो सकती थी। इतनी ही कॉन्फिडेंट, मगरूर, खुद पसंद। वो इंसान आम मर्द न था, और जिस औरत का नसीब बनता है, इस औरत की में ये सारी खसूसियात आ जाती। जनीशा शाह की आंखों में वो मकरूरियत थी जो हर इस औरत की आंखों में होती है जिसका शौहर अपनी जान से ज्यादा इसे चाहता हो। जनीशा शाह अपनी तरफ का शीशा नीचे करती ज़ावियार खानज़ादा की तरफ देखते गहरा मुस्कुराई थी। दूसरे लम्हे वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर गई थी। शमसुद्दीन, गेट बंद करो, ये गाड़ी गेट से बाहर निकलने ना पाए। ज़ावियार खानज़ादा अपनी साइड का शीशा नीचे करते चेहरा बाहर निकालते दहाड़ा था। जनीशा शाह हंसते हुए इसी लम्हे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा गई। शमसुद्दीन बेचारा जल्दी से गेट बंद ही करने लगा था। जनीशा शाह की गाड़ी को तेज रफ्तारी से अपनी तरफ कार आते देखते पीछे हुआ था। अगर वो पीछे ना होता, जनीशा इस पर गाड़ी चढ़ा देती। जनीशा शाह अधखुले गेट को गाड़ी से हिट करते गाड़ी भगा गई थी। गेट दाएं बाएं झूलने लगा। ज़ावियार खानज़ादा जबड़े भींचते स्टीयरिंग पर पूरी कुव्वत से मुक्का मार किया। चेहरे पर नकाब डालो और उतरो गाड़ी से। वो आयश को देखते जबड़े भींचते को रहा है। आयश इसे लम्हे अपना चेहरा चादर से ओढ़ के छुपाती गाड़ी से उतरी। ज़ावियार खानज़ादा गाड़ी से उतरते आयश के कलाई थामे तेज तेज कदमों से दाखिले दरवाजे के जाने बढ़ गया। ज़ावियार खानज़ादा आयश के साथ हवेली के अंदर दाखिल हुआ। आयश इसी लम्हे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इस वक्त लाउंज में कोई नहीं था। ज़ावियार खानज़ादा जनान खाने के लाउंज के वस्त में पड़ी शीशे की टेबल पर अपना बूट वाला पाँव रख के अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए अपने इश्तियाल पर बमुश्किल काबू पा रहा था। जनीशा शाह की हट धर्मी इसके खून को भड़काए हुए थी। वो बगैर चादर के हवेली के बाहर निकल गई थी। वो भी इसे चैलेंज किए। वो ज़ावियार खानज़ादा के खून में शरारे दौड़ाए हुए था। वो अपनी शॉल गर्दन में चटकते तेज तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते ज़रीक खानज़ादा के कमरे का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो ग्रे ट्राउजर में मलबूस बेड पर उल्टा लेटा गहरी नींद सो रहा था। ज़ावियार खानज़ादा ने इसकी तरफ बढ़ते इसकी बेखबरी पर इसे हैरत से देखा। जनीशा शाह के लिए गाड़ी लेकर बाहर निकल गई और वह इस वक्त सो रहा था। वो बेशक ज्यादातर बाहर रहा था, वो जितना भी एडवांस हो, मगर कभी इस तरह जनीशा शाह को गाड़ी लेकर निकलते नहीं देख सकता था। जरीक ज़ावियार खानज़ादा ने ऊंची आवाज में इसे पुकारा, मगर वो यूं ही गहरी नींद सो रहा था। जरीक ज़ावियार अब हलक के बल दहाड़ा था, मगर इसकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा था। ज़ावियार खानज़ादा ने साइड टेबल पर पड़ा जग उठाए ठंडा पानी से सर पर उंडेला। जरीक खानज़ादा ने अपनी नींद से बोझल आंखें बमुश्किल खोलते सीधे होते अपने सामने खड़े ज़ावियार खानज़ादा को देखा। वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा था। लाला आप। वो बेड से उठते हुए खड़ा हुआ। दूसरे लम्हे जरीक खानज़ादा के चेहरे पर नागवारी की सुर्खी छाई थी। वो जनीशा शाह के होते हुए कैसे इस कमरे में आ सकता था? जरीक खानज़ादा ने जनीशा शाह की तलाश में निगाहें दौड़ाई। वो कमरे में कहीं नहीं थी। ज़ावियार खानज़ादा ने इसके चेहरे पर सुर्खी देखते इसके करीब हुआ। जिसके लिए तुम गैरत दिखा रहे हो, पर इस वक्त कमरे में नहीं है। ज़ावियार खानज़ादा इसकी नींद से भरी आंखों में देखते सजाई है मुस्कुराए। क्या मतलब लाला? जरीक खानज़ादा ने उलझन भरी निगाहों से ज़ावियार खानज़ादा को देखा। मतलब ये जिमर खान से निकाह करने से इनकार किया, इस जनीशा की खातिर जो तुम्हें पता नहीं इस वक्त क्या पिलाकर गाड़ी लेकर निकल गई है। ज़ावियार खानज़ादा तंजिया लहजे में बोलते मुस्कुराया। क्या कह रहे हैं लाला? मैं समझा नहीं। जरीक ने नींद से बोझल आवाज में कहा। सोने के लिए रात होती है जरीक खान। अगर रात को नींद पूरी नहीं कर सके तो इसका ये मतलब नहीं कि औरतों की तरह यूं सहपहर में घोड़े बेचकर सो जाओ। वो भी इतनी गहरी नींद कि तुम्हारी औरत तुम्हारे पहलू से निकल जाए और तुम्हें कानो कान खबर ना हो। जावियार की में तंजी आवाज जहर में बजी हुई थी। लाला पहेलियां मत बुझवाएं, सीधी तरह कहे। जरीक ने अपनी नींद से भरी आंखें बमुश्किल जावियार पर गाड़ी थी।
इसे अभी भी शदीद नींद आ रही थी। जावियार खानजादा की कोई बात समझ नहीं आ रही थी। जावियार ने इसकी तरफ झुककर सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी बीवी जनीशा गाड़ी लेकर अभी निकली है। न बुर्का न चादर, किसी शर्म का लिबादा। अगर तुम में मर्दानगी बाकी है तो जाकर इसे रोको। अगर इश्क ने गैरत का गला घोंट दिया है तो आराम से वापस लेट जाओ। नींद की गोलियां इस बार मैं ला दूंगा। सावियार खानजादा तंसिया मुस्कुराहट के साथ मुड़ गया। दरवाजा जोर से बंद हुआ था। जरीक के हाथ की रगें तन गई थी। वो लपक कर साइड टेबल की तरफ बढ़ा। मोबाइल उठाते जनीशा का नंबर डायल किया। रिंग टोन कमरे के किसी कोने से गूंजी। जनीशा मोबाइल के कमरे में ही छोड़ गई थी। एक लम्हे को जरीक का पूरा जिस्म लर्जा उठा था। गुस्से ने इसके चेहरे पर तमतमाहट भर दी थी। रंगत खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ी थी। जनीशा वो होठों के बीच में इसका नाम को पी गया था। अगले ही लम्हे इसने फोन पूरी कुव्वत से फर्श पर दे मारा। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चकनाचूर हुई थी। इसने बेड पर पड़ी टी शर्ट छपटते हुए पहनी और सोफे से जैकेट उठाकर तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। रमजान वो कारपोर्च में आते दहाड़ा था। इसकी गरजदार आवाज हवेली के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया था। रमजान जो गेट के पास बंदूक लिए खड़ा था, जरीक के दहाड़ पर तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। गाड़ी निकालो, गार्ड्स को तैयार करो। जरीक हुक्मिया लहजे में बोलते अपनी जैकेट पहनने लगा। जी छोटे खान, वो मुअद्दब लहजे में कहते अपनी कमीज की जेब से गाड़ी की चाबी निकालते कारपोर्च में खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ा। जरीक खानजादा ने इसकी तरफ बढ़ते इससे चाबी लेते इससे बंदूक झपटी। तुम दूसरी गाड़ी में आओ। इसका लहजा बर्फ की तरह सर्द मगर धकता हुआ था। जरीक ने ड्राइविंग सीट संभाली, बंदूक साथ वाली सीट पर फेंकी और इंगेशन घुमाकर गाड़ी जन्नाटे से गेट की तरफ दौड़ा दी। इसकी गाड़ी दोपहर में धुंध से लिपटी सड़कों पर दौड़ने लगी थी। धुंध ने सरशाम ही पहाड़ों को लपेट में ले लिया था। नींद से अभी तक जरीक खानजादा का दिमाग जकड़ा हुआ था। पता नहीं से इतनी नींद क्यों आ रही थी। वो अपनी आंखें बमुश्किल खोलते अपने सर को दाएं बाएं झटक गया था। क्या तुम ट्रेवल ब्लॉगर हो जनीशा? तस्वीरें खींचने लगी हो या आप मुझे पागल बनाने लगी हो? बीवी हो मेरी, बीवी हो मेरी। जरीक खानजादा ने दांत पीसते स्टीयरिंग पर पूरी कुव्वत से मुक्का मारते गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। इसके हाथों और कनपटी की रगें बुरी तरह तनी हुई थी। ऊंची नीची सड़कों पर इसकी गाड़ी बुरी तरह डोल रही थी। इसके पीछे गार्ड की गाड़ी भी। तुम्हारी बीवी जनीशा गाड़ी लेकर अभी निकली है। न बुर्का न चादर, किसी शर्म का लिबादा। अगर तुम में मर्दानगी बाकी है तो जाकर इसे रोको। अगर इश्क ने गैरत का गला घोंट दिया है तो आराम से वापस लेट जाओ। नींद की गोलियां इस बार फैला दूंगा। जावियार के लफ्ज समातों में गूंजते इसे पागल कर गए थे। इसकी नीली आंखों में सुर्खी बढ़ी थी। बस यही रह गया था देखने को। सेल्फ ड्राइव पर निकले और मेरी बीवी सेल्फ ड्राइव पर निकले और चादर ना हो और मैं सोया हूँ। डैम इट! जरीक खानजादा का गुस्सा आंखों से दहक रहा था। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारते झुंझलाते हुए चीखा। वो बमुश्किल ही अपनी आंखें खोले ड्राइव कर रहा था। नींद ने इसके दिमाग को जैसे इसके असाबों को जकड़ा हुआ था। या अल्लाह, तू ही रोक ले मुझे, वरना ये पहाड़ गवाह है जरीक खानजादा का कहर। वो दांत पर दांत जमाए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा गया था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।